الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ سید المرسلین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اذا جاء نصر اللہ، جب اللہ تعالیٰ کی جانب سے فتح و نصرت آئی۔ ظاہر میں مفسرین اس آیت کی تشریح میں فرماتے ہیں کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواہش یہ تھی کہ تمام انسانوں کو اسلام سے مشرف فرما دیں اور راہ خدا دکھائیں، لیکن جب آپ نے اپنی حیات ظاہری کے اختتام کو ملاحظہ فرمایا تو آپ نے فرمایا کہ میری حیات ظاہری اتنی نہیں کہ تمام دنیا کو دعوت اسلام دوں اور راہ حق دکھاؤں۔ رب العالمین کو اپنے محبوب کی دلفگاری گوارا نہ ہوئی، پیغام الہی ملا، اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ رنجیدہ نہ ہوں، جب آپ کی حیات ظاہری ختم ہو جائے گی تو جن شہروں اور آبادیوں کو شمشیر الشکر سے آپ نے فتح کیا ہے، وہاں کے بسنے والوں کو میں بغیر فوج کشی کے آپ کا مطیع اور مومن بنا دوں گا، اور اس کی نشانی یہ ہے کہ آپ وعدہ الہی پورا ہونے سے پہلے یہ ملاحظہ فرما لیں گے کہ لوگ دور دور سے جوق در جوق، گروہ در گروہ آئیں گے اور مشرف با اسلام ہوں گے۔ جب یہ علامات ظاہر ہو جائیں گی تو آپ سمجھ لیجئے گا کہ آپ کے سفر آخرت کا وقت آ پہنچا ہے، پس آپ تسبیح و تحمید میں مشغول ہوں، کیونکہ آپ ہمارے پاس آنے والے ہیں۔ ارباب تحقیق صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ اس کے معنی یہ ہیں کہ انسان یہ سوچتا ہے کہ وہ اپنے عمل اور اپنی جد و جہد سے اخلاق ذمیمہ کا قلعہ کما کر دے گا، اور جب وہ اس سلسلہ میں جد و جہد کرتا ہے اور اپنی تمام قوتوں کو اس راہ میں صرف کر دیتا ہے اور اس میں کامیاب نہیں ہوتا تو نا امید ہو جاتا ہے، اس وقت اللہ تعالیٰ اسے فرماتا ہے، میرے بندے بغور سن، یہ تو وہ طریقہ کار ہے جو عالم اسباب میں نے متعین و مقرر فرما دیا ہے، یعنی جو کچھ تمہارے پاس ہے اس کو ہماری راہ میں خرچ کرو، برے کاموں سے بچنے کی جد و جہد کرو، اس کے بعد ہم کرم فرمائیں گے۔ اس راہ بے پایا میں ہمارا لطف و کرم تیری دستگیری فرمائے گا، لیکن ہم تجھے حکم دیتے ہیں کہ انہی کمزور ہاتھوں اور پاؤں سے اس راہ کو طے کر، حالانکہ ہمیں معلوم ہے کہ ان کمزور دست و پا سے تم اس راستہ کو طے نہیں کر سکتے، اور یہی نہیں 1,00,000 سال کی مدت میں بھی اس کی ایک منزل تک تمہاری رسائی نہ ہوگی۔ اس راستہ کو طے کرنے میں تیری کیفیت ایسی ہو جائے گی کہ تو تھک کر کسی جگہ گر پڑے گا، تیرے اندر اٹھنے اور دوبارہ سفر کرنے کی صلاحیت باقی نہ رہے گی۔ اس وقت رحمت خداوندی تیری ممد و معاون بن جائے گی، اور اس کو مثال سے اس طرح سمجھو جس طرح بچہ جب تک شیر خوار رہتا ہے ماں اس کو گود میں اٹھائے پھرتی ہے، لیکن جب وہ بڑا ہو جاتا ہے تو اس کو گود میں نہیں لیا جاتا اور اس کو خود بخود چلنے کے لیے چھوڑ دیا جاتا ہے۔ اب جب کہ تیری قوت ختم ہو گئی تو بے بس ہو گیا، لیکن جب تک تیرے جسم میں قوت رہی تو مصروف جد و جہد رہا،
اس عرصہ میں کبھی خواب اور کبھی بیداری کے عالم میں تجھ پر ہم لطف و کرم فرماتے رہے، تاکہ اس کے سہارے تو ہماری طلب و جد و جہد کرتا رہے اور ہماری رحمتوں کا امیدوار رہے۔ اور جب کہ تیری قوت کمزور ہو گئی ہے اور تیرے لیے جد و جہد ممکن نہیں رہی، تو ہماری بے پایاں بخششوں اور عنایتوں کو اپنے شامل حال پائے گا۔ جب تم اپنی ذات کو درمیان سے علیحدہ کر دو گے اور اپنے ہاتھ اور پیروں میں بغیر ہماری قدرت کے قوت نہ پاؤ گے، تو ایسے وقت میں ہماری عنایتیں اور رحمتیں تمہاری دستگیری کریں گی، اور اس وقت تم دیکھو گے کہ ہماری بے پایاں عنایتیں فوج در فوج آ کر تمہاری ممد و معاون ہوتی ہیں، جبکہ طاقت و قوت کے دور میں ہزار کوشش کے باوجود اس کا ذرہ بھی تم نہ پا سکتے تھے۔ اب تم ہماری تسبیح و تقدیس کرو اور ہم سے مغفرت طلب کرو۔ فسبح بحمد ربک واستغفرہ، اور اس خیال کو دل سے نکال دو کہ یہ سارے کام تمہارے ہاتھ پیر ہلانے کا نتیجہ تھے اور اس میں ہماری قدرت کا دخل نہ تھا۔ اب جب کہ تمہیں اس کا احساس ہو گیا کہ یہ ہماری توفیق کا نتیجہ تھے، تو ہم سے مغفرت طلب کرو کہ ہماری شان انہ کان توابا ہے، بے شک خداوند تعالی توبہ قبول کرنے والا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں توبہ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔